وہ لیپ ٹاپ پر اس وقت بہت ضروری کام کر رہا تھا جب ریان شاہ اس کے روم میں آتا ایک لمبی لسٹ اسے تھما گیا۔ یہ کیا ہے؟ اجنبی سے اسے دیکھا۔ شادی کے بعد سہاگرات کے 101 رولز۔ اس کی بات پہ جہاں زیب کا جی چاہا اسے دھو کے رکھ دے، اپنی لسٹ لے اور یہاں سے دفع ہو جا۔ وہ زور سے لیپ ٹاپ کو بند کرتا اس کی طرف گھورتے بولا، ارے یار سن تو لے، تیرے فائدے کی ہے۔ ریان نے آئیبرو چکاتے پھیل کے بیٹھتے کہا، پہلا اصول کمرے میں داخل ہوتے وقت دروازہ اچھی طرح سے لاک کرو۔ تم جاتے ہو یا میں دھکے دے کر نکالوں؟ وہ بہت سخت بھڑکا تھا۔ دوسرا اصول، ریان کان سے بولے جا رہا تھا۔ اندر آتے ہی سب سے پہلے کھنکار بھر کے اپنی دلہن کو احساس دلا کہ میں آ چکا ہوں۔ اب تو جہاں زیب کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور اس کے ہاتھ سے لسٹ کھینچنی چاہی، لیکن وہ ہاتھ پیچھے کرتا اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ یار سارے اصول پڑھ لے، تیرے لیے اسپیشل لے کے آیا ہوں، تجھے پتا تو ہے تجھے اشد ضرورت ہے ان کی۔ ریان نے فکر مندی سے کہا۔ 2 دن بعد جہاں زیب کی شادی تھی جو کہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی۔ اس سب کے پیچھے اس کی بی جان کا ہاتھ تھا، کیونکہ انہیں اپنی نواسی کے لیے جہاں زیب سے بڑھ کے کوئی نہیں ملا تھا خاندان میں۔ اور بی جان جو مرحوم بیٹی کے صدقے واری ہوتی تھیں اب نواسی کے ویسے ہی گن گاتی تھی۔ میرال غوری اس کی منکوہا، جی ہاں کل تو وہ اس کے نکاح میں دے دی گئی تھی اور اب رخصتی کا شوشہ بھی بی جان نے بیٹھے بٹھائے چھوڑا تھا۔ جہاں زیب کو سخت چڑ چڑھ رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ یہ شادی کیا کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ اسے ابھی اپنا فیوچر سیو کرنا تھا۔ اس نے اپنا بزنس پاکستان سے باہر ملک بھی ٹرانسفر کر لیا تھا۔ اب اسے دبئی جانا تھا، لیکن عین وقت پہ نکاح کا ٹنٹنا کھول دیا اور اب اس پہ دل نہیں بھرا تو رخصتی بھی دے رہے تھے۔ وہ پہلے ہی بھڑا بیٹھا تھا کہ اب ریان بھی اسے آ کے چھیڑ رہا تھا۔ جو تھا تو اس کا ہم عمر لیکن شادی شدہ تھا۔ اس کی شادی 2 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ بھی جان نے اس کے ماموں کی بیٹی چنی تھی، زمل جاوید، جو بے انتہا خوبصورت تو تھی ہی اتنی ہی منہ پھٹ بھی تھی۔ کوئی بات ہوئی نہیں فوراً پٹاخ سے منہ پہ جواب دے دیتی۔ تھوڑی بدلحاظ واقعہ ہوئی تھی۔ اس سے اگر کوئی شکایت لگاتا تو صاف بول دیتا کہ یہ آپ کی پسند ہے، اب خود بھگتے، جبکہ زمل کا رویہ اس کے ساتھ بھی لیا دیا سا تھا۔ وہ خود بھی زمل سے زیادہ فری نہ تھا، بلکہ اب تو ازدواجی تعلق بھی نہیں بنا پایا تھا، کیونکہ محترمہ کو ڈر لگتا تھا اور اس نے ریان سے کچھ وقت مانگا ہوا تھا۔ ریان نے بھی 2 ماہ سے اسے وقت ہی دیا ہوا تھا، پر اب تو اس کی برسی ہونے والی تھی۔ بھلا اور کتنا وقت چاہیے تھا اسے؟ خیر یہ تو ریان شاہ کا معاملہ تھا، لیکن اس وقت منہ کے آگے جہاں زیب شاہ آیا ہوا تھا، جس کی شادی خانہ آبادی تھی اور وہ ریان کے ہاتھ چڑھا ہوا تھا۔ جہاں زیب نے اس کے ہاتھ سے بمشکل لسٹ اچکی۔ یہ دیکھ لاسٹ والا کیا کلاسک ہے، واہ! ریان نے پھر سے ہانک لگائی۔ کمرے کا ماحول رومانوی رکھیں تاکہ دلہن کمفرٹیبل۔ اگلے لمحے جہاں زیب نے وہ لسٹ لے کے پھاڑ دی۔ ریان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جس نے رات بھر جاگ کے یہ لسٹ بنائی تھی، اور اس نے پلک جھپکتے اس کی محنت کو پھاڑ دیا۔ اللہ توبہ، جہان اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ وہ پھٹے ٹکڑے اٹھاتا افسوس سے بولا، تم نے تو میرے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ جانتا ہے اس لسٹ پہ مجھے گولڈ میڈل ملنا تھا۔ وہ مصنوعی انداز میں دکھ سے بولا، اب تیرے ارمانوں کا تو خون ہو گیا۔ اٹھا اپنے ارمانوں کی استھیاں اور جا اب اسے دریا گنگا بہا دے یا جمنا میں، تیری مرضی۔ اب کی بار جہاں زیب نے اس کے چہرے کو دیکھتے ایک آئیبرو چکاتے ہوئے ایٹیٹیوڈ سے مسکراتے کہا، یہ لو، یہ لے، یہ کچھ بچ گئے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا سے تھما گیا۔ میری طرف سے تو رکھ لے، سگریٹ جلانے کے کام آئے گا۔ جہان نے طنز مارا، میں سگریٹ نہیں پیتا، اور یہ رول نمبر 84 پہ لکھا ہے کہ نئی نویلی دلہن کو سگریٹ کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ بعد میں شیر ہو جاتی ہیں۔ وہ کان میں گھس کے بولا، تبھی آج تک بھیگی بلی بنا پھرتا ہے۔ اس کی بات پہ ریان گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں جو میں نے غلطی کی تم نہ دہرانا۔ جان، دروازہ اس طرف ہے۔ جہاں زیب نے دانت پیستے کہا، اچھا سن، کوئی میڈیسن دو؟ وہ اب سرگوشیانہ انداز میں چھیڑتا اس کا پارا چڑھا گیا۔ اس سے پہلے کہ جہاں زیب اس کی درگت بناتا وہ چھپاک سے کمرے سے نکلتا غائب ہوا۔ ایڈیٹ نہ ہو تو بھلا ایسے کون کرتا ہے؟ جہاں زیب کے کانوں سے ابھی تک دھواں نکل رہا تھا۔ کیا ہے، کیوں جگا رہی ہو؟ اسے سوئے بھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ زمل نے اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کے اتارا۔ یہ کون سا سونے کا وقت ہے، اٹھیں فوراً۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالی بولی، میری مرضی، جب مرضی سو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جاؤ جا کے کام کرو اپنا۔ وہ تپا تپا بولا اور کمفرٹر پھر سے کھینچ کے اوپر لینے لگا۔ ہرگز نہیں، میرے ساتھ چلیں، مجھے مارکیٹ تک جانا ہے، گجرے لینے۔
آج رات مہندی کا فنکشن تھا، وہ اپنے حصے کا سارا کام نپٹا کے آیا تھا، اب بس رات کو کیٹرنگ کے ساتھ اس کا کام تھا، اس لیے ابھی اپنی نیند پوری کر رہا تھا کہ زمل چڑیل آ گئی۔ آپ اٹھ رہے ہیں یا پانی گراؤں؟ وہ پانی سے بھرا جگ اس کے سامنے کرتی بولی۔ تم؟ وہ غصے سے اٹھا اور جگ اس کے ہاتھ سے کھینچ کے ٹیبل پہ پٹخا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ یار؟ تھوڑی دیر سکون کرنے آتا ہوں، تمہیں وہ بھی منظور نہیں؟ وہ شدید قسم کا بھڑکا تھا۔ اپنی ٹون سیدھی رکھیں، ملازمہ نہیں آپ کی، بیوی ہوں میں۔ وہ بے غراتے بولی۔ اچھا، بیوی ہو میری؟ کہاں سے؟ کون سی والی بیوی؟ تم جیسی بیویاں جن کی ہوتی ہے نا، جنہیں ہمیشہ اپنے حقوق یاد رہتے ہیں، ان کے شوہر ہمیشہ باہر ہی منہ مارتے ہیں۔ وہ اسے کھری کھری سنا گیا۔ تو جائے نا، مارے منہ، جدھر دل کرتا ہے مارے، میں بھی دیکھوں کون منہ لگاتا ہے آپ کو۔ وہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی۔ تو ایک پل کو ریان کا دماغ بھگ سے اڑا اور غصے سے اسے دونوں بازو سے جکڑے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ وہ اسے اچانک افتاد پہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ ریان شاہ تمہاری زلف کا اسیر ہو گیا ہے تو وہ کسی اور کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ ابھی چاہوں تو دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ یوں؟ وہ چٹکی بجاتا بولا۔ اس کی بات پہ زمل کا دل بری طرح چھلنی ہوا۔ تو جائیں جا کے کریں، مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ لیکن دوسری شادی کرنے سے پہلے آپ پہلی شادی کو ختم کر دینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ رند گیا، شوق سے۔ اگلے پل وہ پیچھے ہٹا۔ میری آزادی کا دن ہوگا اور میں صدقہ دوں گا جس دن تم جیسی سے الگ ہوں گا۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ اس بار زمل ایسا چپ ہوئی کہ کچھ پل تو وہ اپنی جگہ سے ہلی نہ۔ سامنے کھڑا شخص کہنے کو اس کا شوہر تھا، لیکن کس قدر بے رحم تھا۔ اپنے الفاظ سے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ دونوں کے مابین اب گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تبھی دروازے پہ دستک دیتی مروہ اندر داخل ہوئی۔ بھابھی یہ لے، گجرے آ گئے، کیا یاد کریں گی؟ کتنی پیاری نن سے واسطہ پڑا ہے۔ وہ بہت ہی پیارے دو ایک جیسے موتیے اور گلاب کے پھولوں کے فرش گجرے لائی تھی۔ چلے اب جلدی سے تیار ہو جائے، فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ وہ اس کی گال پہ پیار کرتی اپنے بھائی کو ایک پیاری مسکان سے نوازتی باہر نکل گئی۔ زمل نے روئی آنکھوں سے وہ گجرے دیکھے اور اگلے ہی پل وہ ان گجروں کو توڑ کے پھینک گئی۔ اس کی اس حرکت پہ بھی ریان کو ایک بار پھر سخت غصہ آیا۔ ہوش میں تو ہو؟ کیا بےہودگی ہے یہ؟ وہ اس کو واپس اپنی جانب موڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو دیکھتا وہ ایک پل کو ٹھٹک کے رک گیا۔ بہت اذیت تھی اس کی آنکھوں میں، لیکن کس بات کی؟ اسے ہی تو اس شادی سے جڑ تھے۔ اس کے والدین نے اس کو زبردستی اس رشتے میں باندھ دیا تھا کہ وہ اب تک اس رشتے کو دل سے قبول ہی نہیں کر پائی تھی۔ میں کچھ بھی کروں، مجھے آج کی بات پوچھنے کا حق نہیں آپ کا۔ وہ اپنی بازو جھٹکے سے چھڑاتی اسے انگلی اٹھاتے وارن کر گئی۔ ریان تو اس کا ایٹیٹیوڈ ہی دیکھتا رہ گیا۔ نیچے بکھرے گجرے کے پھول اپنی بے قدری پہ رو رہے تھے۔ کرو جو کرنا ہے۔ وہ بھی جھنجھلاتا وہ منہ بناتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ وہ مزید روتے اپنے گالوں کو رگڑ رگڑ کے صاف کرتی انہیں بے انتہا زخمی کر رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان 2 ماہ میں جہاں ریان نے سیکریفائس کیا، اسے وقت دیا، یہاں تک کہ اس کی منہ پھٹ طبیعت کو بھی برداشت کیا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ریان کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے تھے اور اس نے سوچا تھا کہ وہ ریان سے اپنے جذبات کا اظہار کرے گی، پر ریان کے سخت رویے نے آج اسے بہت زیادہ دل برداشت کیا۔ رویہ تو پہلے بھی ایسا ہی تھا، پر اب اس کے جذبات بدل گئے تھے، تو وہ کیسے اسے چھوڑنے کی اور دوسری شادی کی بات کر سکتا تھا؟ اس بات نے زمل کو بری طرح اپسیٹ کر دیا تھا۔ کیا چھوڑنا اتنا آسان ہے؟ اسے لگا ہے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس سوچ کے رہتے وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ خود کو ڈریسنگ روم میں بند کر لیا۔ ریان جب باہر نکلا تو وہ کہیں نہ دکھائی دی، پر اس کا باہر کافی کام تھا۔ وہ سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ مرال، بیٹا یہاں آؤ۔ مہندی کے پیارے سے ڈریس میں وہ چھوٹی سی لڑکی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا نہ تھا، لیکن پھر بھی اتنا تھا کہ اچھی گزر بسر ہو جائے۔ وہ یہاں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے پسند سے شادی کی تھی۔ ان کے ہاں رواج نہیں تھا خاندان سے باہر شادی کرنے کا، لیکن مرال کی والدہ اور والد ایک ہی یونی میں پڑھتے تھے، تو محبت ہو گئی اور چھپ کے نکاح کر لیا۔ بعد ازاں ماں کو بتا دیا تو ماں نے ہی بیٹی کا ہر لمحے میں ساتھ دیا اور پھر ان کی شادی بھی کروائی۔ ان کے لیے نہ حسب نسب معنی رکھتا تھا، نہ دھن دولت، بس اچھا خاندان ہو اور لڑکا شریف النفس ہو۔ جبار غوری انہیں اپنی بیٹی کے لیے پرفیکٹ لگے۔ منزہ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ مرال کو بہت پوچھتی تھی۔ مرال ان کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ مرال حویلی آ کے رہے، لیکن اس کے بابا خوددار انسان تھے۔
وہ حویلی میں رہنا اپنی عزت نفس کی توہین سمجھتے تھے، اس لیے میرال کو تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بابا کی دیوانی انہیں چھوڑ کے کیسے جاتی؟ پھر آج وہ نواسے کی حیثیت سے نہ صحیح لیکن اس خاندان کی بہو کی حیثیت سے اس حویلی میں جا رہی تھی۔ جی بابا۔ وہ جبار غوری کے پاس جا بیٹھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ بہت ہی نرمی سے تھام لیا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، اللہ نیک نصیب کرے، آمین۔ وہ دل سے دعا دے رہے تھے۔ بابا، مجھے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا، آپ کیسے رہیں گے اکیلے؟ وہ نم لہجے میں بولی تو جبار صاحب مسکرا دیے۔ بیٹا، ایک دن تو سب بیٹیوں کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، اور تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں اپنے نانوں کا گھر مل رہا ہے۔ میں بہت مطمئن رہوں گا۔ ان کی بات میں میرال کا سر جھک گیا۔ اسے سمجھنا ہے کہ کیسے باپ سے کہے کہ وہ مطمئن نہیں۔ ہاں، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ جہانزیب کے غصے سے تو اس کی جان جاتی تھی، حالانکہ سب کی نظر میں وہ بہت پولائٹ سا تھا، ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرنے والا۔ کبھی کسی نے اس کی اونچی آواز نہیں سنی تھی، لیکن میرال نے سنی تھی۔ لاسٹ ٹائم نکاح سے پہلے وہ جب حویلی گئی تو کزنس کے ساتھ مل کے ہنسی مذاق کرتے وقت وہ غلطی سے جہانزیب کے کمرے میں چلی گئی، اور پھر جیسے ہی وہ کمرے میں دروازہ کھول کے بھاگتی ہوئی انٹر ہوئی، سیدھا جہانزیب سے جا ٹکرائی، جو ابھی ابھی باتھ روم سے شاور لے کر شرٹ لیس باہر نکلتا بال تولیے سے پوچھ رہا تھا۔ میرال کے بھاگ کے آنے پہ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے 6 ایبس اور چوڑے مسلز کا سرتی سینہ پہ میرال کے ہونٹ سبت ہوئے تھے۔ یہ سب اچانک سے اور انجانے میں ہوا، لیکن اس لمحے جہانزیب کے پورے جسم میں ایک سپارک پیدا ہوا۔ وہ اس کے اندر ہلچل سے مچا گئی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بے احتیاطی میں سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ سر اٹھا کے اسے دیکھتی کافی خجل کا شکار ہوئی۔ "I'm sorry." اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پہ دھرے دیکھ وہ فوراً پیچھے ہوتی معافی مانگنے لگی۔ "What the hell is this?" وہ اچانک ایگریشن کا شکار ہوتا اسے دونوں کلائیوں سے سختی سے تھامے ڈریسنگ کے ساتھ لگا گیا۔ میرال کا دل دھک سے رہ گیا۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ وہ دبا دبا چلایا کہ میرال کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ خبردار، خبردار جو یہ آنسو بہانے کا ڈرامہ کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں میٹھے میٹھے آنسو دیکھتا تب کے بولا، تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی اپنے آنسو اپنی پلکوں میں ہی روک گئی۔ اس کے نین کٹورے پانیوں سے بھرے سیدھا جہانزیب کے دل میں اتر رہے تھے، جس وجہ سے وہ زیادہ جھنجلا رہا تھا۔ اب میں نے تمہیں یوں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے دیکھا، یوں بے ہنگم انداز میں بھاگتے دیکھا تو الٹا لٹکا دوں گا۔ اس کی غصیلی آواز میرال آج بھی نہ بھولی تھی، جسے تقریباً 6 ماہ ہونے کو آئے تھے، کیونکہ اس دن کے بعد وہ کبھی جہانزیب کے سامنے ہی نہ گئی تھی، اور اب اسی کے نام اپنا سب کچھ کرتے وہ اس سے نکاح کے بندھن میں بندھ کر اسی کمرے میں جا رہی تھی۔ بیٹا، جہانزیب بہت اچھا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، وہ سب کی بہت دل سے عزت کرتا ہے، بہت نیک اور شریف ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں بھی ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ بولے جا رہے تھے اور میرال چپ چاپ سنے جا رہی تھی۔ یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ وہ کتنا شریف ہے، جس نے اس کا سال سے نکال رکھا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ جہانزیب کو زبردستی بھی جان باہر لائی تھی اور مہندی کی رسم ادا کر رہی تھی۔ وہ جھنجلایا ہوا تھا، لیکن بی جان کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ظہیر شاہ کا اکلوتا بیٹا جہانزیب ظہیر شاہ اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ماں تو بیٹے پہ صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ ظہیر صاحب کے چھوٹے بھائی ارشد شاہ جو ریان شاہ کے والد تھے، اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی مروہ شاہ، جس کی نسبت اپنے ماموں کے گھر طے تھی، اور وہیں سے وہ لے کر آئے تھے زمل کو، جسے سب تیکھی مرچ ہی کہتے تھے، پر وہ تیکھی مرچ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مروہ، بچے تمہاری بھابھی کہاں ہیں؟ ریان کو اس کی کمی نہ جانے کیوں ایک دم شدت سے محسوس ہوئی۔ ہر طرف رونق میلہ لگا تھا، لیکن وہ نہیں تھی، جبکہ اسے تو شادیوں کے فنکشن پہ بے انتہا پسند تھے۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے تو کافی دیر سے دکھائی نہیں دے رہی۔ مروہ اسے جواب دیتی مہندی کا تھال سجائے آگے بڑھ گئی۔ ریان کچھ سوچتے ہوئے اوپر اپنے پورشن میں گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو خاموشی تھی اور گھپ اندھیرا۔ وہ لائٹ آن کرتا اسے دیکھنے لگا۔ زمل، اسے پکارا لیکن جواب نہ آیا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا تو ایک پل کو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فرش پہ گری تھی۔ ریان کو لگا اس کا دل ہی کسی نے نکال لیا ہو۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا اور اس کا سر اٹھایا۔ تبھی وہ اپنی بند آنکھیں کھولتے ریان کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ ریان کے لہجے میں فکر مندی نمایاں تھی۔ اگلے لمحے زمل نے اس سے اپنا آپ چھڑایا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا، اور یہ آنسو کیوں تھے وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی کہ ذرا سا لڑکھڑائی۔
ریان نے آگے بڑھ کر تھامنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کی طرح اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ریان دانت پہ دانت جمائے اسے دیکھنے لگا، پھر وہ بھی اس کی جانب نگاہ کی تنزہ مسکان دے گئی۔ آپ کو کیا لگا زمل مر گئی ہے؟ اس کے بے دردی سے کہے الفاظ پہ ریان کا جی چاہا کھینچ کے اسے ایک تھپڑ رسید کرے، پر اس کی حالت دیکھ کر ضبط کر گیا۔ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی زمل، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت سٹائل سے کہتی ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھتے اپنے بکھرے بالوں کو لپیٹتے جوڑے کی شکل دینے لگی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور وہ پیچھے کی جانب گری، پر ریان شاہ نے فوراً اسے تھامتے اپنے سینے سے لگایا اور اگلے پل اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی خوبصورتی کے چھوٹے موٹے نظارے تو وہ 2 ماہ میں ہی کر چکا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا جتنی خوبصورت تھی کاش اتنی زبان بھی خوبصورت ہوتی۔ اسے بستر پہ لٹاتے وہ اس کا ماتھا چیک کرنے لگا۔ بخار تو نہیں تھا، لیکن جسم اس کا ٹھنڈا ہوا تھا۔ ریان نے روم ہیٹر آن کیا اور اسے کمفرٹر اڑا دیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی تو ریان نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ وہ جی، چھوٹی بی بی، زمل بھابھی کو بلا رہی ہے نیچے۔ ملازمہ نے فوراً آنے کا مدعا بیان کیا۔ جاؤ، ہم آتے ہیں، ریان نے کھردرے انداز میں کہتے دروازہ بند کر دیا۔ اندر آیا تو وہ اٹھ کے بیٹھی تھی۔ ریان نے اس کے پاس بیٹھتے اسے اچانک اپنی طرف کھینچا کہ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ اس کے دیکھنے پہ آئی برو ریز کر گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح غرائی۔ گجرے چاہیے یا نہیں؟ وہ جانتا تھا گجرے اس کی کمزوری ہیں اور غصے میں وہ گجرے توڑ کے پھینک چکی تھی، اور شاید اسی بات کا غصہ تھا جو وہ باہر بھی نہیں جا رہی تھی۔ غصہ تو اسے آتا ہی بہت تھا، کوئی ڈھکی چھپی بات تو تھی نہیں۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ پھر سے دانت کچکچا کے بولی تو ریان بھی ڈھیٹ بنا اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچتا اپنی گود میں منتقل کر گیا، اور ایسا پہلی بات ہوا تھا کہ وہ اس سے اس قدر نزدیکی بنا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے تھے کہ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ تھا۔ زمل کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن ریان اپنے سینے میں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اگلے لمحے وہ سائڈ دراز سے گجرے نکالتے اسے پہنا رہا تھا جو اسپیشل اس کے لیے لایا تھا، پر میڈم نے باہر نکل کے دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ اس کی دونوں کلائیوں میں گجرے ڈالتا وہ اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا جو بلش کر رہا تھا۔ ریان اس کے چہرے کے خوبصورت نقش و نگار میں اس قدر کھو گیا تھا کہ دل کے بے لگام جذبات کو بھی کھلی رہائی دیتی، اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکایا۔ زمل اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل بھی آج پہلی بار سر پر دوڑا تھا۔ 1 انچ کے فاصلے پہ وہ تھما تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش دہن کر رہے تھے۔ زمل نے کچھ بولنا چاہا پر پھر چپ ہو گئی۔ بولنے سے لب مس ہو رہے تھے۔ وہ گہرے سانس بھرتی اس پاگل کو دیکھ رہی تھی جو نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ چھوڑ رہا تھا۔ جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، سب باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے جذبات پہ لگام ڈال ہی گیا، بنا کوئی گستاخی کیے اسے چھوڑ چکا تھا۔ آپ جائیں جہاں جانا ہے، مجھے جانا ہوگا چلی جاؤں گی۔ اب کی بار اس کا لہجہ بھی دھیما تھا اور آواز بھی۔ دونوں ایک ساتھ باہر جائیں گے، اٹھو فوراً۔ وہ بستر چھوڑتا اسے بھی اٹھانے لگا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، چلو، اگر نہیں جانا تو ٹھیک ہے، میرے حقوق ادا کرو ابھی اسی وقت۔ نہ جانے ریان آج اسے کیوں زج کیے جا رہا تھا۔ ایک پل کو زمل کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا تھا، جبکہ ریان کو اپنی قمیض کے بٹن کھولتے دیکھ زمل کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ پاگل ہو گئے ہیں سب، وہاں باہر اتنے مہمان آئے ہیں اور آپ؟ کیا میرا دل کر رہا ہے تم نے باہر جانا نہیں، تمہارے بغیر میں جاتا اچھا نہیں لگوں گا نا۔ کس کو جواب دوں گا کہ تم کہاں ہو؟ تو اچھا ہے نا، کچھ تو فائدہ ہو۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ کس نے کہا میں نے باہر نہیں جانا، میں بس آ رہی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات کو سنبھالتی ڈریسنگ روم میں گھسے۔ اس بار ریحان کے چہرے کو دلکش مسکان نے چھوا۔ سیدھی زبان سے تو یہ نہ سمجھتی تھی نہ سنتی تھی۔ وہ تیار ہو کے باہر آئے تو اس کی دونوں کلائیوں میں گجرے کے ساتھ چوڑیاں بھی تھیں۔ ریحان کی گہری نگاہوں کو محسوس کرتے زمل کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ کیا وہ اس کے جذبات کو سمجھ گیا تھا یا اسے پھر سے کسی خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا؟ باہر فنکشن عروج پہ تھا، سبھی نے آج کے اس فنکشن کو دل کھول کے انجوائے کیا۔ صبح کا سورج شاہ حویلی میں خوشیوں کی نوید بن کے اترا۔ سبھی کچھ دیر پہلے ہی فجر پڑھ کے سوئے تھے، جبکہ جہاں زیب ہمیشہ کی طرح فجر پڑھ کے جاگنگ سے لیٹ واپس لوٹا تھا۔ راستے میں موجود جبار غوری کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو اس کے قدم ایک دم تھم سے گئے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت رک کے وہ اس گھر کو دیکھنے لگا۔ عجیب سی ایک کھنچ پڑ رہی تھی جو سر جھٹکتا آگے بڑھا کہ پھر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے۔
اس نے پلٹ کے اس گھر کو دیکھا۔ سب کچھ جلدی سے سمیٹو، کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ وہ 2 آدمی تھے نقاب پوش جنہوں نے جبار غوری کے گھر پہ اندھیرے میں حملہ کیا تھا اور اب نکل رہے تھے کہ فجر کی اذانوں کو سنتے رک گئے۔ اس پل اس میں سے ایک نقاب پوش کی نگاہ میرال پہ اٹھی جو باپ کے ساتھ چپکی سہمی ہرنے سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جبار غوری زخمی تھے، انہوں نے مزاحمت کی تو نقاب پوشوں نے انہیں زود و کوب کیا۔ سب مہمان رات کو رخصت ہو گئے تھے سوائے ایک بدو خالہ کے، وہ بھی ایک طرف بیٹھی ڈری ہوئی تسبیح پڑھے جا رہی تھی۔ یار یہ لڑکی اتنی حسین ہے، ایسے چھوڑ کے گئے تو سارا دن خود پہ لعنت بھیجتا رہوں گا۔ وہ نقاب پوش ایک دم بولا تو دوسرے نے منع کیا۔ اس وقت ان کے پاس وقت کم تھا اور انہیں اجالا ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنا تھا۔ دوسری طرف بدو خالہ ان کے اس عمل سے بری طرح بکھلا گئی تھی، لیکن وہ پہلا نقاب پوش میرال کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کے جانا چاہتا تھا۔ اس نے میرال کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ میرال کی چیخ بلند ہوئی، جس پر نقاب پوش نے میرال کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ چپ، آواز نہ آئے، وہ اسے وارن کر رہا تھا، جبکہ دوسرا نقاب پوش اس کے باپ کو گن پوائنٹ پہ رکھے ہوئے تھا۔ اگر اپنے باپ کی جان بچانا چاہتی ہو تو چپ چاپ مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں۔ وہ اسے سرگوشی کے اس انداز میں بولتا بری طرح ڈرا گیا۔ اس کا دوپٹہ اتار کے دور اچھالا، وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا گئی۔ کیا اس نے خود کو اس درندوں کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا وہ اپنا بچاؤ نہیں کرے گی؟ کیا وہ اس قدر کمزور تھی؟ اپنے آپ سے سوال کرتی وہ ضمیر کی عدالت میں کھڑی ہوئی۔ دوسری جانب اس کے بابا بار بار ہاتھ جوڑے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انہیں جو چاہیے لے جاؤ، مگر اللہ کا واسطہ ہے ان کی بیٹی کو چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے وہ نقاب پوش اس پہ جھکتا، میرال نے اللہ کا نام لیتے پورا زور لگاتے اس کی حساس جگہ پہ وار کیا۔ وہ بری طرح چلایا اور تڑپ کے پیچھے ہٹا۔ اے کیا کیا تم نے؟ دوسرا نقاب پوش بوکھلاتا وہ اپنے ساتھی کی جانب بڑھا اور اس پل میرال نے پیچھے ہوتے خود کو بچاتے دروازہ کھولے باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ وہ کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی وہ ان کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور اگر وہی رہتی تو وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیل جاتے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا سامنے ہی جہاں زیب دکھائی دیا، اسے بری طرح ٹکرائی۔ اس کی بکھری حالت دیکھتے جہاں زیب کو لگا کسی نے اس کے اندر سے روح کھینچ لیا۔ اگلے پل جہاں زیب کے واقعی وہاں ہونے کا یقین کرتے وہ واپس اس کے سینے سے زور سے لگی، بری طرح رو دی۔ اسے لگا اللہ نے اس کی گئی کسی نیکی کا صلہ اس دنیا میں ہی دے دیا۔ یہ کیا حالت؟ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک نقاب پوش باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پہ فائر کرتا، جہاں زیب نے فوراً میرال کو ایک طرف کرتے ہوئے اس شخص کی کلائی کو فوراً سے دبوچتے مروڑ دیا۔ وہ شخص بری طرح چلایا۔ دوسرا نقاب پوش بھی باہر بھاگا، جسے میرال نے اچھا خاصا زخمی کیا تھا۔ باہر اس باڈی بلڈر بندے کو دیکھ وہ وہیں پہ پیچھے کھڑا ہوتا بھاگنے کی تیاری پکڑ گیا۔ جہاں زیب نے اس شخص کا نقاب ہٹاتے اسے 2-4 گھونسے مارے، وہ وہیں ادھموا ہوتا گرا۔ اب کی بار جہاں زیب نے دوسرے شخص کی جانب دیکھا۔ نہیں، مت مارنا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اس عورت نے کہا تھا۔ وہ شخص بدو خالہ کی جانب مڑتا وہ بولا۔ بدو خالہ کا وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جبار غوری نے لڑکھڑا کر باہر آتے بدو خالہ کی جانب افسوس کی ایک نگاہ سے دیکھا۔ عرصے بعد وہ واپس آئی بھی تو صرف اس لیے کہ انہیں اس گھر سے زیور اور مال چاہیے تھا، لیکن اس وقت میں وہ ان کی بیٹی کی عزت کو بھی داؤ پر لگا گئی۔ جہاں زیب نے اس شخص کو بھی نہ بخشا اور اب وہ دونوں وہیں زمین پہ پڑے تڑپ رہے تھے۔ جہاں زیب نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ مجھے معاف کر دو جبار، میں لالچ میں آ گئی تھی، بدو خالہ نے سسکی لیتے کہا۔ تو جبار غوری نے منہ پھیر لیا۔ وہ اپنی بیٹی کی تڑپ کیسے بھول جاتے، اور اگر جہاں زیب وقت پر وہاں نہ آتا تو اس وقت ان کی بیٹی کے ساتھ یہ دونوں کیا کر سکتے تھے؟ یہ سوچ کر ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جہاں زیب نے میرال کا دوپٹہ اٹھاتے اس کے گرد اڑایا، وہ ابھی تک کام پہ جا رہی تھی۔ کام پہ ہوئے اس نے جہاں زیب کی جانب ایک نگاہ کی، جس کی جتلاتی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ سر جھکا گئی، جیسے کہہ رہا ہو اور رہو یہاں اکیلے، حویلی جاتے تو موت پڑتی تھی، آپ اور میرال ابھی میرے ساتھ جائیں گے بنا کسی آرگیومنٹ کے۔ کچھ ہی دیر میں اریان بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ بنا کسی کو بتائے آیا تھا اور اب جہاں زیب انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتا حویلی کی جانب گامزن تھا، جبکہ ریان ان دونوں کو پولیس کے حوالے کرتا ان کی اچھی خاصی درگت بنوانے جا رہا تھا، اور بدو خالہ انہیں وہ سب کچھ دیتا چھوڑ آیا۔ بوڑھی عورت ہی پولیس کے حوالے نہ کر سکی۔ زمل جو صبح صبح ریان کے موبائل پہ کال آنے پہ بے چین ہوئی تھی، وہی خود کو اس کی باہوں میں سوتا دیکھ دل کی دھڑکن روک گئی تھی۔
یار بند کرو اس منحوس کو۔ وہ سب تقریباً رات بھر جاگتے رہے تھے۔ وہ بھی فجر پڑھ کے ہی کمرے میں آتا بستر میں گھسا تھا اور سوئی ہوئی زمل کو اپنے حصار میں لے گیا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ کاؤچ پہ سوتا تھا۔ جہان بھائی کی کال ہے، سن لیں، کیا پتہ کوئی ضروری بات ہو۔ وہ جو اس کو بیڈ پہ سونے کا تانا مارنے والی تھی، جہان شاہ کالنگ دیکھتے اسے بولی، یار اس بندے کو بھی نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو، شادی اس کی ہے، گھن چکر میں بنا ہوا ہوں۔ وہ دہائیاں دیتا اٹھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا کال ریسیو کر گیا۔ کیا ہوا؟ دوسری جانب جہان کی بات سنتے اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ فوراً اٹھا تھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا، نیند بھگانے لگا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ زمل کو بھی پریشان کر گیا۔ میں آ رہا ہوں، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، تم سونا مت، ویٹ کرنا، اور کسی کو جگانا بھی مت۔ وہ اس کی بات کا کچھ اور ہی مطلب سمجھتے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیوں جاگوں میں؟ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی… او ہیلو جھانسی کی رانی، اپنا دماغ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا لو۔ میں تم سے… وہ دانت پیس گیا۔ تم سے اپنا حق لینا ہوگا نا، تو میں کسی دن بھی لے لوں گا، مجھے تم روک نہیں سکتی۔ وہ کہتے پلٹا کہ پھر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، نہ دن دیکھوں گا نہ رات، یاد رکھنا۔ وہ اسے ماتھے پہ بل ڈالے بولتا کانوں سے دھواں نکلوا گیا۔ اسے گئے ہوئے پورا 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ واپس نہیں آیا تھا کہ تبھی مین گیٹ سے اس کی گاڑی اندر آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن گاڑی میں ریان شاہ کی جگہ چاند جہاں زیب شاہ، جبار غوری اور میرال کو دیکھتے ہوئے وہ ٹھٹکی۔ گھر کے مکین ابھی تک باہر نہیں آئے تھے، لیکن ملازمین جاگ رہے تھے۔ جہاں زیب انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا تو ایک نظر زمل کو دیکھا۔ زمل نے فوراً آگے بڑھ کے میرال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ تو بات ہوئی تھی جس وجہ سے ریان صبح صبح اٹھ کر چلا گیا۔ انکل، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ جبار غوری کو زخمی دیکھتے ہوئے زمل سے بات کرنا مشکل ہوا۔ زمل بچے، میرال کو اندر لے جاؤ۔ جہاں زیب کی بات پر زمل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میرال کا ہاتھ تھاما۔ بابا، میرال کے لبوں سے یہی ایک لفظ نکلا تھا، اندر جاؤ بیٹا، اب تم محفوظ ہو، کوئی تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے حوصلہ دلایا تو میرال ڈھیلے قدم اٹھاتی زمل کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مختصراً سب کو ہی اس ڈکیتی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا جس کے پیچھے ودو خالہ کا ہاتھ تھا۔ چلو شکر ہے، بڑی مصیبت آنے سے پہلے ٹل گئی۔ بیجا نے صدقے کے طور پہ بکرے منگوائے، پوتے اور نواسی کا صدقہ دیا۔ شام تک ایک بار پھر سے حویلی میں رونق اور میلہ لگ گیا تھا۔ اتنی بڑی حویلی تھی کہ بیجان کے حکم سے سارے فنکشن یہیں پہ ہو رہے تھے۔ باقی دور دراز کے رشتہ داروں کے لیے ہال بک کروایا گیا تھا، انہیں وہیں دعوت تام کے لیے بلایا گیا تھا، جبکہ سب قریبی رشتہ دار حویلی میں جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ میرال کو بیوٹیشن گھر ہی تیار کرنے آ گئی تھی۔ وہ زمل کے روم میں ہی رہی، باہر نکلی ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری جان۔ زمل نے تیار ہوئے اپنی ساس اور جہاں زیب کی والدہ کے ہمراہ اندر آتے اس کی تعریف کی، جبکہ مروہ مسلسل اس کے پاس رہی۔ اللہ میرے بچوں کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ مسز ظہیر بیگم نے میرال کی نظر اتاری اور اسے اپنے خاندانی کنگن پہنائے جو اس خاندان کی بڑی بہو کو دیے جاتے تھے۔ اس میں زمل کی والدہ کو آگ لگی، کیونکہ ایسے کنگن زمل کو نہ پہنائے گئے۔ زمل کے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی تھی، اس لیے جب اس کی والدہ نے اس سے اس بارے میں استفسار کیا تو وہ انہیں وہیں ٹوک گئی۔ مما، میرے لیے یہ مادی چیزیں معنی نہیں رکھتی، تو پلیز مجھے ان باتوں میں نہ الجھائیں۔ جبکہ ان دونوں کی نگاہیں اسٹیج پہ بیٹھے اس نئے جوڑے پہ تھیں۔ اچھا سنو، بچہ کب تک پلان کرو گے؟ 4 ماہ ہونے کو ہے شادی کو۔ علاج؟ اف مما، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے ہیں، آپ 4 ماہ پہ کھینچ رہی ہیں، اور بچے ہو جائیں گے خود، مجھے علاج کی ضرورت نہیں۔ وہ تڑخ کے بولی، دیکھو میری بچی، شادی کے بعد فوراً اولاد ہو جائے نا تو عورت کے پیر سسرال میں مضبوط ہو جاتے ہیں، گھر بسے رہتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی باتیں سنتے سیخ پا ہو گئی، جبکہ تھوڑی دور کھڑے ریان شاہ کو ان کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر تو شہناز آپا کو تو طلاق نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کے تو 2 بیٹے تھے، اور وہ نگین باجی پہلی بیٹی ہوتے ہی شوہر نے چھوڑ دیا۔ ان کے بارے میں آپ کی لاجک کیا کہتی ہے؟ اس کا منہ پھٹ انداز دیکھتے ہوئے شمیم بیگم ماتھا پیٹ گئی۔ مجھے اوروں کی مثالیں مت دو، اپنی بتاؤ۔ اچھا ایک کام کرو، میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، اپنے اور ریان کے کچھ ٹیسٹ۔ فار گاڈ سیک مما،
شمی بیگم کی بات سنتے ہوئے جہاں ریان شاہ نے بری طرح دانت پیسے تھے وہیں زمل بھی بھڑکی تھی۔ حد ہو گئی ہے، کس چیز کے ٹیسٹ؟ آہستہ بولو، اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ اس کی والدہ گھبرا گئی۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ایسا کہا کیوں؟ سوچا بھی کیسے؟ ماما، میرے شوہر الحمدللہ 110% فٹ ہیں، سمجھی آپ؟ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ اس کی بات پہ شمی بیگم کے کانوں سے دھواں نکلا۔ ریان بھی اپنی جگہ سے ہل کے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی مردانگی پہ قصیدے پڑھتی فوراً ان تک پہنچا۔ تم اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیوں؟ میں نہیں کہوں گی تو اور کون کہے گا؟ وہ میرا شوہر ہے، مجھے اچھے سے پتہ ہے۔ اگر مزید ڈیٹیلز چاہیے تو پوچھیں کیا؟ آنٹی، آج ایک کھانا لگ گیا ہے۔ وہ زمل کو اپنے حصار میں لیتا اس کی بات ادھوری چھڑا گیا۔ شمی بیگم نے تو شکر کا کلمہ پڑھا اور فوراً وہاں سے غائب ہوئی۔ زمل نے بھی اس کے حصار سے نکلنا چاہا لیکن ریان کی گرفت کافی مضبوط تھی جو بظاہر دیکھنے میں نرم ہی لگی۔ چھوڑیں بھی، سانس بند کرنا ہے میرا؟ وہ دل ملاتے بولے۔ وہ تو آج رات بند کروں گا اپنے طریقے سے۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا وہ مردان خانے کی جانب بڑھ گیا جبکہ زمل اس کی بات کو ہوا میں اڑاتی سٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ سہاگ کی سٹیج پہ وہ معصوم سے دلہن بنی بیٹھی جہاں زیب کا انتظار کر رہی تھی، پورے کمرے کو اجنبیت کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اسے بار بار دل میں کی گئی اپنی حرکت یاد آ رہی تھی جب وہ پورے جوش کے ساتھ جہان کی گلی سے لگی تھی۔ اس پل اسے خود بھی اختیار نہیں رہا تھا۔ جہان کو سامنے پاتے وہ اسے اپنی محفوظ پناہ سمجھتے اس کے سینے سے بہت زور سے لگی تھی۔ اب اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھرنے لگی تھیں۔ نہ جانے وہ اس بات کی بھی اسے کیا سزا دے گا، کہیں اسے غلط لڑکی نہ سمجھ لے۔ وہ مختلف سوچوں میں گھری ہوئی تھی کہ اسے جہاں زیب کے کمرے میں آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا، نہ کوئی بات کہی، بلکہ جلدی سے شیروانی اتار کے ایک طرف رکھتا صرف قمیص شلوار میں اپنی پوری وجاہت اور شان کے ساتھ وہ لیپ ٹاپ کھولے اپنی کوئی آن لائن میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا جو فورن کنٹریز سے تھی۔ یہ میٹنگ بہت ضروری تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ روم میں بھی جلدی آ گیا تھا، ورنہ ریان کا ارادہ اسے بالکل چھوڑنے کا نہ تھا۔ وہ گن گن کے اسے بدلے لے رہا تھا۔ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ انگلش انٹینس میں بات کرتا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ اس کا سہارا دھیان میٹنگ اور اس کے پوائنٹس پہ تھا جبکہ میرال بے اختیار اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو یوں دیکھنے کی حسرت اس کی 10 سال سے تھی۔ ہم وہ 10 سال سے اس شخص کو دل میں بسائے بیٹھی تھی، جب جانتی بھی نہ تھی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن جب تک احساس ہوا یہ محبت، یہ شخص تو کہیں دور ہی نکل گیا تھا۔ خود پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ ایک دم اس کی جانب نگاہ کرتا واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ ایک نگاہ سارا کام کر گئی۔ اف! میرال نے فوراً نظریں جھکائیں جبکہ جہاں زیب کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس کو ایک نگاہ دیکھ لینے کے بعد وہ بہت مشکل سے میٹنگ کو اب کنٹینیو کیے ہوئے تھا۔ دھیان سارا وہ سامنے بیٹھی نازک سی لڑکی کھینچ چکی تھی۔ اب خود کو اپنے جذبات کو سنبھالنا، انہیں لگام دینا کافی مشکل کام لگ رہا تھا۔ سہاگ رات کے 101 اصول ریان کی گزشتہ بات سماج سے ٹکرائی تو بھولی بھٹکی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا جسے وہاں موجود سبھی ڈیلیگیشنز نے محسوس کیا۔ یہ شخص مسکراتا ہی کب تھا؟ ایک نگاہ پھر ڈالی تو وہ بیٹھے بیٹھے سوتی دکھائی دی۔ اس پل وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ جہاں زیب کا جی چاہا اسے خود میں چھپا لے۔ ابھی وہ میٹنگ کی لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا کہ اچانک میرال چلاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھے۔ جہاں زیب نے حیران ہوتے اسے اپنی جانب آتے دیکھ فوراً لیپ ٹاپ کی سکرین نیچے کی۔ وہ سیدھا اس کی گود میں آتے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ کام پہ جا رہی تھی، شاید وہ پھر سے ڈر گئی تھی، برا خواب دیکھا تھا۔ اس کی کمر کے گرد ہزار باندھتا وہ اسے اپنے ایک طرف کرتا لیپ ٹاپ سکرین پہ الوداعی کلمات کہتے ساتھ ڈسکنیکٹ کر گیا اور لیپ ٹاپ دوسری طرف رکھتے وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا کام کیوں رہی ہو؟ اس کا مسلسل لرزنا محسوس کرتے جہاں زیب پریشان ہوا تھا۔ وہ مجھے لے جائیں گے، نم لہجے میں بولتے وہ جہاں زیب کا دل پوری طرح دھڑکا گئی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے بستر پہ لایا اور اسے آرام سے بستر پہ بٹھاتا ذرا سا پیچھے ہٹا تو وہ اسے مزید اپنی جانب کھینچ گئی۔ پلیز بچ جائیں چھوڑ کے۔ وہ سسکی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں تمہارے پاس، جسٹ ریلیکس۔ وہ اس سے پاس ہی جگہ بناتا بیٹھتا اس کے گال کو پیار سے چھوتا بولا، اور میرے ہوتے کوئی بھی میرال جہاں زیب شاہ کو چھو نہیں سکتا۔ وہ اسے ایک یقین تھما رہا تھا، ایک اعتماد، ایک بھروسہ۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں گندی لڑکی نہیں ہوں، وہ جانے کیسے گھر میں غصہ ہے۔
وہ اب جہانزیب کو اپنی صفائی دے رہی تھی اور اس بات پہ جہانزیب کو انگاروں پہ کھڑا کیا۔ وہ کیسے خود کے کردار کی صفائی اس کو دے رہی تھی جو اس پہ آنکھ بند کر کے یقین کرتا تھا۔ شش، کچھ مت کہنا، خود سے زیادہ یقین ہے تم پہ اور تمہارے کردار پہ، بس ریلیکس رہو۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ اس کے آنسو پہنچتا بہت نرم لہجے میں بولا، پلیز مت جائیں، یہی چینج کر لیں۔ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا، جبکہ جہانزیب کے ہونٹوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ اپنی بات کی سمجھ لگتے وہ فوراً اس کی کلائیں چھوڑ گئی۔ وہ میرا مطلب تھا آپ مت کریں چینج، ایسے اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ بات کو فوراً گھما گئے۔ انکمفرٹیبل ہوں یار، کرنے دو چینج۔ ایسے قمیض شلوار میں رہنا زیادہ دیر میری مسلط افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو، وہ اسے اپنے بازو دکھا تھا، اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اچانک وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے قمیض اتار کے ایک طرف رکھی تو میرال کا دل تو ہتھیلی پہ ہی آ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود ہی تو کہا یہی چینج کر لو۔ وہ وائٹ سینڈوں میں بھرے بھرے اور پورے مسلس کو دیکھتے بے انتہا دلکش لگ رہا تھا۔ نہیں نہیں پلیز نہیں، میں نے تو ایسے کہہ دیا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ وہ منمنائی، کیا سیریس ہونا بنتا نہیں، یا تمہارے ساتھ میرا کوئی مذاق ہے؟ وہ منہ بناتا ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ سوری، مجھ سے؟ وہ پھر اس سے ڈرنے لگی کہ اس بار جہانزیب نے کہکا لگاتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے اوپر گرا اور وہ اپنا سانس ہی روک گئی۔ دھیرے سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتا وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے گال پہ جو نشان تھا اس وقت میک اپ کی وجہ سے چھپ گیا تھا، لیکن وہ نشان دن کو دیکھ چکا تھا۔ اس کے گال پہ لب رکھے وہ اس کے درد کو کم کرنے کی اتنا سی کوشش کرتا میرال کو فرش سے عرش پہ بٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی جبکہ اس کا دیا لمس وہ آنکھیں نیچے دل میں اتار رہی تھی۔ وہ اس کے دونوں گالوں پہ باری باری لب رکھتا اس کی خوبصورت آنکھوں کو بھی چوم گیا۔ وہ لرزتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئے تو جہانزیب نے اس کے گرد حصار باندھا۔ کدھر؟ وہ جو تھکا ہارا بستر پہ نیند دراز ہوا تھا، زمل نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھورا۔ کیا کدھر؟ نیند آ رہی ہے، پورا جسم ٹوٹ رہا ہے، اب سو بھی نہ۔ ہاں تو سونا ہے تو وہ رہا کاؤچ، جا کر اپنی جگہ پہ سوئے۔ وہ منہ بناتے بولتی اپنا تکیہ درست کرتی منہ بگاڑ گئی۔ اب سے میری جگہ یہی ہے۔ وہ بھی مزے سے اس کے ساتھ لیٹتا، کمفرٹر اس کے اوپر سے آدھا کھینچ گیا۔ ہرگز نہیں، وہ اٹھتے ہوئے چلائی، جائیں یہاں سے، ادھر جائیں۔ وہ اس پہ روپ جما رہی تھی۔ ریان شاہ کے خون میں ابالے سے پھوٹ پڑے۔ نہیں جاؤں گا، جو کرنا ہے کر لو، اور ایک بات کان کھول کے سن لو، میں شدید قسم کا تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں، کچھ دیر سکون کی نیند سونا ہے، اور اگر تم نے مجھے ذرا سا بھی تنگ کیا، آئی سویئر میں پھر وہ کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر نہ خود سوؤں گا اور نہ تمہیں سونے دوں گا، خود بھی جاگوں گا ساری رات اور تمہیں بھی جگاؤں گا۔ وہ اسے سخت نظروں سے وارن کرتا، اچھا خاصا ڈراتا، رخ پھیرتے آنکھیں میچ گیا۔ ایک پل کو تو زمل اس کے روب و دبدبے میں آ گئی، لیکن اگلے پل اس کے ساتھ ایک ہی بستر پہ سونے کے خیال سے جھنجھلا اٹھی۔ نہیں، آپ نہیں سو سکتے یہاں، آپ کے ساتھ بستر شیئر نہیں کرنا، جائیں یہاں سے۔ وہ اسے پیچھے سے پش کر گئی۔ وہ جو بہت مزے سے نیند کی میٹھی وادیوں میں کھو رہا تھا، اس کے پش کرنے پہ سیدھا نیچے جا گرا۔ ایک پل کو تو اسے سمجھنا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب اگلے پل بستر پہ بیٹھی منہ کھولے دیکھتی زمل پہ نگاہ جا ٹھہری تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اسے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ تالی بجاتے کھلکھلا کے ہنستی۔ وہ وہیں تھم گیا۔ اس کی ہنسی کی جھنکار نے ریان کو مسمرائز کر دیا تھا۔ سو بیوٹیفل۔ وہ زری لب دہراتا اس کے قریب ہوتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ایک دم اس سے پیچھے گراتا، اس کے اوپر آیا اور اس کے لبوں سے ہنسی 1 منٹ سے پہلے سمٹی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ اس کے سوال پہ ایک بار پھر سے زمل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کے ہونٹوں کے پاس موجود چھوٹا سا تل بھی ریان شاہ کی نگاہوں میں اٹکا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے تل پہ جھکا تھا۔ زمل تو اپنی سانس سے رک گئی۔ اسے ریان سے اس حد تک جانے کی امید نہ تھی۔ کیا ہوا؟ ہنسو نا۔ وہ اب کی بار اس کی آنکھوں میں منی خیزی سے دیکھتا ایک گال سے مسکرایا۔ پیچھے ہٹے، میرا سانس۔ وہ اپنے جذبات اپنے غصے میں چھپا رہی تھی۔ ہاں، اب نہیں، منع کیا تھا لیکن تم باز نہیں آئی۔ اپنی تھکاوٹ میں سو کے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تم نے اپنے وجود پہ میری تھکاوٹ چاہیے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ اس کا سر اب کی بار تکیے پہ گرا گیا۔ ریان آپ ایسا کچھ؟ میں بہت کچھ کرنے والا ہوں مسز،
آج نہ ہی رکوں گا نہ ہی کچھ سنوں گا۔ وہ اس کا دوپٹہ گلے سے نکال کر رول کرتا سامنے کاؤچ پہ اچھال گیا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، پھر نزدیکی بنانے کا مقصد؟ ریان شاہ اتنا پاگل نہیں کہ اس فل پیکج کو پانے کے لیے 2 ماہ تک انتظار کرنے کے بعد چھوڑ دے۔ وہ اس کے نشیب و فراز پہ حق جتاتا اسے اچھی طرح باور کروا گیا کہ وہ آج کس حد تک جانے والا ہے۔ بولو، اپنی مرضی سے مجھے خود سونپو گی یا زبردستی اپنا حق لوں؟ وہ اس پہ جھکا مخمور نگاہوں سے دیکھتے بولا، کچھ وقت اور دے دے۔ وہ جس کی دھڑکن ریان کی مالا جب رہی تھی پر زبان انکاری تھی، ایسی صورتحال میں وہ کیسے اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتا، جبکہ آج تو اس کا انداز ہی الگ اور ہٹ کے تھا۔ 2 ماہ بہت ہے، اب اس سے پہلے کوئی میری مردانگی پہ انگلی اٹھائے مجھے سب کو خوشخبری سنا دینی چاہیے۔ اس کی سرگوشیاں سنتے وہ اپنے پورے وجود میں سنسنی سی ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اف، وہ جو اس کی گردن پہ جھک اپنا لمس اسے بخشنے لگا کہ وہ تڑپ سی گئی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ پیٹ میں گدگدی ہو رہی ہے، عجیب سا درد، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دل کی حالت بھی عجیب ہو رہی ہے۔ ریان اس کی کنڈیشن کو سمجھتا دھیمے سے مسکراتے اپنی شرٹ بھی ریموو کرتا لائٹس ڈم کر گیا۔ ان بٹر فلائز کا علاج کرتا ہوں۔ اس کی سانسوں کو چراتا اس بار ایک لمحے کو نہ تھما اور اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ رات بھر اپنی شدتوں کی بارش میں سے بھگوتا آج خود کو بھی مکمل کر چکا تھا۔ وہ نائٹی پہنے باہر نکلی تو جہاں بستر پہ نیم دراز تھا، تھکن اس کے چہرے پہ واضح تھی۔ اس وقت وہ نائٹ ہوڈی میں تھا جو سلیو لیس تھی۔ اس کے بھرے مسلز کو دیکھتے مرال نے تھوک نگلتے حلق تر کیا۔ کیا ہوا؟ آ جاؤ۔ وہ اس کی جگہ بناتا مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آتا یہ وہی جہزیب شاہ تھا جو ہر وقت منہ میں سانبے چھڑکتے تھے۔ آج تو بہت پیار سے بات کر رہے ہیں مرال۔ اللہ تیری خیر کرے، ایسے لوگوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ وہ ذرا احتیاط سے جا کے ایک طرف بیٹھتی اس کی جانب سے رخ موڑ گئی۔ مرال، یہاں ہو۔ وہ اسے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، بہت دھیمی آواز میں جواب آیا۔ کیا منہ دکھائی نہیں لینی ہیں؟ آپ میرے لیے منہ دکھائی بھی لائے ہیں؟ سچی؟ اب کی بار وہ مارے اشتیاق اور تجسس سے اس کی جانب پلٹی کہ اس نے کھینچ کے اسے اپنی گود میں کیا۔ ہائے، ابھی گر جانا تھا میں نے۔ وہ معصوم صحن کس کے ساتھ چپک گئی۔ جہانزیب شاہ کے ہوتے آپ کیسے گر سکتے میری جان؟ وہ اس کے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتا اس کی گالوں پہ لب رکھ گیا۔ وہ شرما کے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اچھا، منہ دکھائی کا وقت آیا ہے تو منہ کیوں چھپا رہی ہو؟ ایسے نہیں ملتی منہ دکھائی۔ وہ اسے گدگدی کرنے لگا تو وہ مزید ہنستے ہوئے اس کے سینے میں چھپی۔ پلیز نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تو وہ اس کی دونوں آنکھیں چومتا انہیں معتبر کر گیا۔ ہمیشہ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہنا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ اس کا یہ انداز مرال کے سیدھا دل میں اترا تھا۔ اس نے بھی آگے بڑھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ کچھ پل تو جہانزیب آنکھیں میچے وہ لمس روح میں اترتا محسوس کرتے اس کی جانب دیکھتا اسے اپنی باہوں میں سختی سے بھیج گیا۔ میری منہ دکھائی تو دے۔ اچانک مرال کو یاد آ گیا تو وہ مسکراتا ہوا سائڈ دراز سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالتا اس میں سے گولڈ کی مالا نکال اس کے سامنے کر گیا۔ اس میں موجود چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز ڈفرنٹ شیڈز دے رہے تھے۔ اوہ میرے اللہ، اٹس ٹو گڈ، یہ میرے لیے ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پہنا دوں؟ وہ اس کی نازک سی گردن کا ایڈکٹ ہو رہا تھا۔ جہان کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ دوسری طرف رخ کرتی بیٹھتی اس سے اجازت دی گئی۔ جہان نے اسے مالا پہناتے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے تو وہ لرز اٹھی۔ اس پل وہ پھر رکا نہیں۔ اسے بستر پہ گراتے وہ اسے گہری مخمور نگاہوں سے دیکھتا اس پہ جھکتا چلا گیا۔ گزرتی رات نے ان دونوں دیوانوں کے ایک دوسرے کا اسیر ہی بنا دیا۔ یہ لو، یہ بھی لو۔ ریان اسے ٹیشو پہ ٹیشو پکڑاتا جا رہا تھا اور وہ صبح سے روئی جا رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ اسے شدید دکھ کھایا جا رہا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ منہ بناتے بولا۔ بھلا ایسے بھی کیا ترساپن؟ زمل نے اس کے کندھے پہ مکہ مارا۔ اف لڑکی، باز آ جاؤ، اپنی بار تم یہ سب کرتی ہو، جب میں کچھ کروں تو تم رونے بیٹھ جاتی ہو، اور یہ کیا ترسے پن کا تانا دے رہی ہو؟ 2 ماہ سے خود پہ بند باندھ کے رکھا تھا، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیا؟ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے تمہارے جلوے دیکھ دیکھ کیا حالت ہوتی ہوگی میری؟ کبھی سوچا؟ اب یہ 2 ماہ کا غبار نکلنا تو تھا نا۔ وہ اینڈ پہ میں نے خیزی سے بولا، کہیں بھاگ رہی تھی میں کیا؟ ساری زندگی ادھر ہی ہوں آپ کے پاس۔ آپ تو وہ پھر آنسو بہانے لگی۔
اچھا یار رونا تو بند کرو، اب اتنا بھی ظلم نہیں کیا میں نے، خود ہی تو کہا تھا ساسو ماں سے میرے ہسبینڈ 101% فٹ ہیں، تو ثابت بھی تو کرنا۔ اس کی گھوری پہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ آپ ہماری چھپ کی باتیں سن رہے تھے؟ وہ رونا دھونا بھول لڑنے کو تیار ہو گئے۔ اتنی اونچی آواز میں ڈسکشن کیا جا رہا تھا تو اچھا سنو، آئس کریم کھانے چلے، گجرے بھی دلاؤں گا۔ وہ اسے چیئر اپ کر رہا تھا، ساتھ میں ایک پیارا سا سوٹ بھی لوں گی۔ وہ سو کرتے بولی، چلو آ جاؤ۔ ابھی؟ وہ ایک دم ٹھٹکی، ابھی دن کے 11 بجے تھے۔ ہاں تو اب ولیمے کی بات نہ کرنا، جہان کا ولیمہ شام میں ہے، سب ہو جائے گا، بلکہ آؤ ولیمہ بھی لیے ایک جیسا ڈریس لیتے ہیں۔ وہ پرجوش ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ میکسی پہنیں گے؟ زمل کی بات پہ ریان نے ماتھا مسلا۔ میں کلر کمبینیشن کی بات کر رہا تھا۔ چلو وہ اس سے لیے باہر نکلتا چلا گیا، کیونکہ اس کے حساب سے یہ بٹر سکاچ تھی جو چلتی جاتی تھی، 1 سیکنڈ بھی نہیں رکتی تھی۔ رات کو ولیمے کی تقریب میں سبھی اس وقت شامل ہوتے پکچرز بنوا رہے تھے کہ اچانک ایک لڑکی وہاں انٹر ہوئی اور سٹیج کی جانب بڑھے۔ اسے دیکھتے جہاں زیب نے ایک دوستانہ مسکان دی۔ کانگریچولیشن مسٹر جہاں زیب۔ وہ اس کے پاس آتی اچانک اس کے گلے لگتی مسکرائی۔ ایک پل کو تو وہاں سناٹا ہی چھا گیا۔ خود جہاں زیب ساکت ہوا، اسے دیکھا اور پھر پلٹ کے پتھر بنی ایک نظر مرال پہ ڈالی۔ سٹیج پہ موجود زمل ریان کی ہنسی کو بھی بریک لگی تھی۔ زمل تو پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ میرا تعارف نہیں کرواؤ گے؟ وہ ان سب کی طرف دیکھتے مسکرا کے بولی۔ کرن لسن، جہانزیب نے اسے پکارا۔ ہاں ابھی مجھے سنو جہانزیب شاہ، وہ آنکھیں چھوٹی کرتے بولی۔ بی جان بھی وہیں سٹیج پہ ہی آ گئی۔ یہ سب کیا ہے جہان؟ یہ لڑکی کون ہے؟ ان کی آواز میں پریشانی نمایاں تھی۔ یہ کیا بتائے گا؟ میں بتاتی ہوں۔ میں جہانزیب شاہ کی بیوی ہوں، پہلی بیوی۔ اس نے سب پہ ہی اچانک بم پھوڑا تھا۔ پہلی بیوی؟ سبھی ایک دم سناٹے میں آئے۔ جہانزیب نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ مجھ سے شادی کر کے آدھی یہاں دوسری شادی کر کے بیٹھا ہے اور اسے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں۔ وہ اب کی بار غصہ نفرت سے بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم کچھ بھی کہو گے اور ہم مان لیں گے؟ ہمارا پوتا ہے جہانزیب شاہ، وہ اتنی گھٹی اور گری حرکت کر رہی نہیں سکتا۔ بیجا نے للکارتی آواز میں کہا۔ اور ریئلی؟ پوچھیں اپنے پوتے سے میں کون ہوں؟ وہ پھنکاری۔ جہان کیا یہ سچ ہے؟ مسز ظہیر نے بیٹے کی طرف دیکھتے پتھرائی لہجے میں پوچھا۔ ان کے سوال پہ سب کی سوالیہ نظریں اس پہ ٹکی تھیں جو اب تک خاموشی تھا۔ جہان جواب دو یار، بولو یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ ریان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن جہان کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ بیجان نے دکھ اور افسوس سے رخ پھیر لیا، جبکہ باقی کی نظروں میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ بس ہو گئی تسلی؟ کرن نے منہ بناتے سینے پہ ہاتھ باندھے کہا۔ تبھی سب کی نگاہ اپنی جگہ سے اٹھتی میرال پہ جا ٹھہری۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن اگلے ہی پل لڑکھڑائے۔ کے پاس کھڑی زمل نے فوراً سنبھالا۔ جہان کی نظریں اسی پہ تھی، جیسے وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ بیٹا دھیان سے۔ بیجان نے اس کا ہاتھ تھام پھر زمل کی جانب مڑی۔ زمل بیٹا میرال کو اندر۔ نہیں بیجان، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کی بات کو کاٹ گئی۔ جہانزیب ظہیر شاہ۔ وہ اس کو پکارتے اس کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جہان تو اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میں نہیں مانتی، جہانزیب شاہ صرف میرے ہیں، صرف میرال شاہ کے۔ وہ روئی آنکھوں سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ جہانزیب کے چہرے کو اگلے پل مسکان نے چھوا اور اسی لمحے پیچھے کھڑی اس لڑکی نے کلیپنگ کی۔ سبھی یہ منظر دیکھتے حیران ہو رہے تھے۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ ویل ڈن، ڈیم گڈ مسٹر جہانزیب، آپ واقعی اس لڑکی کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہ آپ کو۔ مائی نیم از کرن شہیر۔ اوپس سوری مسز شہیر۔ وہ پیچھے کی جانب اشارہ کر کے بولتی ایک ہینڈسم شخص کو وہاں سے سب کو دکھا رہی تھی۔ اس نے دور سے ہی ہاتھ کا اشارہ کر کے مسکرا کے سب کو دیکھا۔ اصل میں وہ یہاں نہیں آئیں گے، تھوڑی پرائیویسی ہوتی ہے نا، اس لیے یو نو۔ وہ مسکرائے۔ اچھا پیاری لڑکی، سنو یہ ہمارے پیارے دوست اور بزنس پارٹنر جہان شاہ ہیں۔ عرصہ دراز سے ہم پیچھے پڑے تھے شادی کر لو شادی کر لو، پر نہیں جی، اور پھر ہمیں فون آیا کہ میں نے شادی کر لی ہے، آ کے ولیمہ اٹینڈ کر لو۔ لو بھلا یہ بات ہے کوئی کرنے والی؟ ہم دوست ہیں ان کی اور یہ ہمیں بھول گئے۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے سوچ لیا اس بندے کو سیدھا تو کریں، تو ابھی جو سب کیا وہ فرینک تھا۔
کہتے ساتھ ہی زبان تانتوں تلے دبائی۔ سو سوری پیاری بھابھی، بس مذاق تھا چھوٹا سا۔ وہ میرال کو گلے سے لگا گئی۔ میرال نے بظاہر مسکرا کے اسے دیکھا، جبکہ نگاہیں جہازیب پہ تھی، جو محبت پاش نظروں سے میرال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اگلے ہی پل آگے بڑھتا بنا کسی پرواہ کیے وہ میرال کے ماتھے پہ مان سے لب رکھتا اسے سب کے سامنے معتبر کر گیا۔ اس پل کو ریان نے موبائل میں کیپچر کیا۔ شکر کرو بچ گئی باجی، ویسے ہی میرے ہاتھ میں بہت کھجلی ہو رہی تھی۔ ویسے وقت رہتے سچ بول دیا، ورنہ ابھی تک دانت توڑ چکی ہوتی تمہارے۔ زمل نے بظاہر مسکرا کے کہا، لیکن ہر لفظ کو چبا چبا کے بولنا نہ بھولے۔ اس کی بات پہ ایک پل کو سبھی نے اس کی طرف گردن موڑ کے دیکھا۔ شی از بٹر اسکاچ۔ ریان کے کمنٹ پاس کرنے پہ سب کا مشترکہ کہکا گونجا، جبکہ زمل نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ رات کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ فوراً چوکنا ہوا۔ چپ، خبردار کوئی میری بیوی پہ ہنسا، یہ تو میری مینا ہے، مینا۔ اسے اپنے حلقے میں لیتا مسکرایا۔ 101 اصول۔ جہازیب نے اسے ایک آنکھ ونک کرتے کہا تو وہ سر کھجاتا دھیما سا مسکرا دیا۔ دی اینڈ۔